کا بند ہونا ہے، کس وجہ سے اس چیز کا میں نام، اس ناپاک چیز کا نام، اس نجس چیز کا نام میں لینا نہیں چاہتا۔ اور لیکن ہم لوگ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اذان 12 تو آپ سن سکتے ہیں۔ اذانوں سے ہمارے دل میں جو سکون آتا ہے اس کا کوئی بیان، اس کا کوئی حساب، اس کا کچھ ناپ تول نہیں ہے جو ہمیں سکون ملتا ہے اذانوں سے۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی آواز میں اذان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز پسند آئے گی، اور ہم اپنے ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اذان اپنے دل میں ہی دے دیں تو ہمارے لیے بہت باعث سکون بنے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب جیسے اذان کا جو ہے ایک دلی سکون تو ملتا ہے، سب کچھ ہے، اس کے الفاظ ہی خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ اس کا سکون تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اس کے ترجمے پر بھی ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اذان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا سکون ہے۔ تو اس کے میں مختصراً اس کی تشریح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو اس کی تشریح میں آپ کہیں تو سب سے پہلے جیسے ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے زبردست ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، صلاح کا مطلب ہے نماز، نماز کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں۔ اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف جائیں، آپ نیکی کی طرف جائیں۔ اور پھر وہی اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر کا مطلب ہو گیا پھر وہی اللہ زبردست ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے دلوں میں بار بار اپنے دلوں میں اپنے طور پر جہاں آپ فارغ بیٹھیں، جہاں اکیلے ہوں تو وہاں اذان دے کر اپنے دل کو سکون لیں، اور ہمیشہ اذان کا احترام کریں۔ جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں گانے اور میوزک وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیں، اور خاموشی کے ساتھ جو ہے اذان کو جو ہے آپ سنیں تاکہ آپ پر بھی رحم ہو اور آپ کے دل میں بھی سکون آئے۔ اور اسلام کی اصل جو شروعات ہے وہ اذان سے ہی ہے، اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اذان کا جو ہے دوسروں تک بھی اذانیں بھیجیں، بجائے فضولیات میسیج کرنے کے مختلف اذانیں جو ہیں دوسروں تک بھیجیں تاکہ اللہ آپ پر بھی رحم کرے اور سننے والوں پر بھی رحم کرے، ان کو جو سکون ملے گا اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو میرے سب دوستوں سے گزارش ہے اذان کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کریں، سوشل میڈیا پر شیئر کریں، کیونکہ یہ سب سے دنیا کی خوبصورت آواز ہے، سب سے زیادہ سکون دینے والی آواز ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کے دلوں تک سکون پھیلے، اور جو بیماری، جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے ہم نام نہیں لیں گے تاکہ اس منحوسیت کا نام جتنا کم لیا جائے تو اچھا ہے۔ اس کی جگہ ہم اس بیماری کی بجائے احتیاطی تدابیر، ان کے علاج اور فضولیات چیزیں شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ اذان کو اور قرآن کو شیئر کریں تاکہ ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان ہو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہر وقت تیار رہیں، اور ہر وقت اذان سے جو ہے پاکیزہ رہیں، اور کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں تاکہ ہمیشہ آپ کی سوچیں، ہر چیز آپ کی پاکیزہ ہو جائے۔ آپ کے جو مسائل ہیں، جو مسئلے ہیں، وہ آپ کے اذان کے ذریعے، وضو کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے آپ کے حل ہوں گے۔ وہ کیسے حل ہوں گے وہ ان کا آپ کو بھی نہیں پتہ۔ تو کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ اور اس کی رسول
کی یاد میں رہیں، اور دنیاوی سوچیں جو ہے وہ دنیاوی ہی ہیں، لیکن جو سوچیں ہماری پاکیزہ جو ہمیں کرتی ہیں وہ آخرت کی سوچیں ہیں، تو ان سوچوں پر ہمیشہ کاربن رہیں، ان سوچوں میں ہمیشہ رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم سب پر جو ہے اپنے کرم و رحمت کرے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب کا دوست بصیر پراچا جدہ سے، اور سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، اور اس موذی مرض سے محفوظ رہنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہے آپ کا باوضو رہیں۔ باوضو رہیں گے تو کبھی یہ موذی مرض آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اپنا دھیان رکھیں، اپنے آس پاس والوں کا دھیان رکھیں، اور صفائی جو ہے اپنے آس پاس ہمیشہ قائم رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، خدا حافظ۔